بسم اللہ الرحمن الرحیم وحکم المؤول وجوب العمل به مع احتمال الخطأ۔ یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 107 ہے اور کتاب کی یہ تیسری فصل ہے۔ مشترک اور مؤول میں آپ نے مشترک کی تعریف، اس کی مثال اور اس کے احکام پڑھ لیے۔ مؤول کی تعریف بھی آپ نے کل پڑھ لی۔ اب آج آپ مؤول کا حکم پڑھ رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مؤول کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے احتمال خطا کے ساتھ، یعنی جو معنی غالب رائے سے راجح ہوا ہے اس معنی پر عمل کرنا واجب ہوگا، لیکن چونکہ ترجیح غالب رائے سے ہوئی ہے، ظن غالب سے ہوئی ہے، اس لیے اس میں خطا اور سہو کا احتمال باقی رہے گا۔ اس لیے کہ کوئی بھی مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو کبھی اس سے خطا ہوتی ہے اور کبھی وہ درستی کو پا لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ تعویل جو ہوتی ہے، جو مشترک کے بعض معانی میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دی جاتی ہے ظن غالب کی بنیاد پر، تو اس میں خطا کا احتمال بہر صورت باقی رہتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ مؤول کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے احتمال خطا کے ساتھ۔ وحکم المؤول وجوب العمل به مع احتمال الخطا، اور مؤول کا حکم اس پر عمل کا واجب ہونا ہے احتمال خطا کے ساتھ۔ ومثالہ فی الحکمیات ما قلنا، اور مؤول کی مثال احکام شرعیہ میں وہ ہے جو ہم نے کہا۔ اذا اطلق الثمن فی البیع کان علی غالب نقد البلد وذلك بطریق التأویل ولو كانت النقود مختلفة فسد البيع لما ذکرنا۔ مثال یہ ہے کہ کسی نے بیع میں ثمن کو مطلق رکھا، یعنی مقدار بیان کر دی اور اس کی صفت بیان نہیں کی۔ مثلا یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ چیز 15 دراہم میں خریدی۔ اب دراہم مختلف قسم کے چلتے ہیں اور کوئی زیادہ چلتا ہے اور کوئی کم چلتا ہے، کسی کا رواج زیادہ ہے کسی کا رواج کم ہے، تو مختلف قسم کے دراہم چل رہے ہیں اس جگہ پر، رائج ہیں، تو اس نے صرف یہ کہہ دیا 15 دراہم، مقدار بیان کر دی، لیکن وہ دراہم کہاں کے ہوں گے، کون سے ہوں گے، صفت بیان نہیں کی۔ تو ایسی صورت میں جو غالب نقد بلد ہے، یعنی اس شہر میں جو درہم زیادہ رائج ہے اسی پر اسے محمول کیا جائے گا اور مشتری کے ذمہ وہی درہم دینا لازم آئے گا، اور یہ غالب نقد بلد پر محمول کرنا یہ بطریق تعویل ہے۔ اب اگر نقود مالیت میں مختلف ہیں، رواج تو یکساں ہے لیکن مالیت میں مختلف ہیں، کوئی درہم زیادہ قیمت کا ہے کوئی درہم اس سے کم قیمت کا ہے، تو ایسی صورت میں بیع فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ یہاں جمع محال ہے، یعنی وہ درہم جو مہنگا ہے اسے بھی شامل ہے اور جو کم قیمت کا ہے اسے بھی شامل ہے، دونوں میں مشترک ہے۔ اور مشترک کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے
کہ دونوں معنی مراد لینا یہ روا نہیں ہوتا ہے، جمع کرنا یہ محال ہوتا ہے۔ تو اب جمع کر نہیں سکتے، اور کسی ایک کے مراد لینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی ترجیح کا سبب ہو۔ تو اگر رواج زیادہ ہے اس کا تو یہ ترجیح کا سبب بن جائے گا، لیکن جب نقود مختلف ہیں اور رواج میں کوئی اختلاف نہیں، رواج یکساں ہے، تو اب نہ کوئی ترجیح کا سبب ہے اور یہاں دونوں مراد بھی نہیں لے سکتے، ترجیح کا کوئی سبب بھی نہیں ہے، اس لیے بیع فاسد ہو جائے گی۔ وَمِثَالُهُ فِي الْحُكْمِيَّاتِ، اور مؤول کی مثال احکام شرعیہ میں یہ ہے کہ اذا اطلق الثمن فی البیع، جب ثمن کو مطلق رکھے بیع میں، کان علی غالب نقد البلد، تو وہ ثمن محمول ہوگا غالب نقد بلد پر، وذالک بطریق التعویل، اور یہ غالب نقد بلد پر محمول کرنا بطریق تعویل ہے۔ وَلَوْ كَانَتِ النُّقُودُ مُخْتَلِفَةً، اور اگر نقود مالیت میں مختلف ہیں، رواج میں تو یکساں ہیں لیکن مالیت میں اختلاف ہے، فَسَدَ الْبَيْعُ، تو بیع فاسد ہو جائے گی، لما ذکرنا، اس دلیل کی بنیاد پر جو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جب کوئی کلمہ دو معنوں میں مشترک ہو تو دونوں معنی ایک وقت میں مراد نہیں لیا جا سکتا، تو جمع کرنا محال ہوا، اور ترجیح کا کوئی سبب نہ ہو تو کسی ایک کو راجح نہیں کیا جا سکتا، اور یہاں ترجیح کا کوئی سبب بھی نہیں چونکہ رواج دونوں کا یکساں ہے، اس لیے بیع فاسد ہو جائے گی۔ وَحَمْلُ الْأَقْرَاءِ عَلَى الْحَيْضِ، وَحَمْلُ النِّكَاحِ فِي الْآيَةِ عَلَى الْوَطْءِ، وَحَمْلُ الْكِنَايَاتِ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ عَلَى الطَّلَاقِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ۔ فرماتے ہیں کہ اقرا کو حیض پر محمول کرنا، یعنی احناف کے نزدیک آیت میں جو قروء ہے اسے حیض پر محمول کیا گیا، اور شوافع کے نزدیک اسے طہر پر محمول کیا گیا، تو یہ احناف کے نزدیک اقرا کو حیض پر محمول کرنا، اور نکاح کو آیت میں وطی پر محمول کرنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو حتیٰ تنکحہ میں تنکحہ کو وطی پر محمول کرنا، اور مذاکرہ طلاق کی حالت میں الفاظ کنایہ کو طلاق پر محمول کرنا، یہ سب اسی قبیل سے ہے، یعنی طریق تعویل کی قبیل سے ہے، یعنی سب ظن غالب کی بنیاد پر یا کسی قرینے کی بنیاد پر، کسی دلیل کی بنیاد پر ایک معنی مراد لے لیا جا رہا ہے لیکن دوسرے معنی کا احتمال باقی ہے۔ اسی لیے بعض ائمہ نے قروء سے حیض مراد لیا اور بعض نے طہر مراد لیا، تو اگر دوسرے معنی کا سرے سے احتمال ہی نہیں ہوتا تو پھر ائمہ اسے مراد ہی نہیں لیتے، تو یہ سب تعویل کی قبیل سے ہیں۔ الفاظ کنایہ جیسے بائن ہے، جس کا معنی ہوتا ہے فرقت، جدائیگی، اور بائن کا معنی ظہور بھی ہوتا ہے، تو اب کسی ایک معنی پر محمول کرنے کے لیے کوئی قرینہ چاہیے، تو جو جدائیگی والا معنی ہے، طلاق والا معنی ہے، اگر اس سے پہلے طلاق کا تذکرہ ہو رہا تھا اور اس وقت اس نے ایسی بات کہی تو اس صورت میں اسے طلاق پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ مذاکرہ طلاق یہ قرینہ ہے کہ جو کنایہ لفظ کنایہ وہ استعمال کر رہا ہے وہ اسی کے لیے۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا الدَّيْنُ الْمَانِعُ مِنَ الزَّكَاةِ يُصْرَفُ إِلَىٰ أَيْسَرِ الْمَالَيْنِ قَضَاءً لِلدَّيْنِ، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا، یعنی جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب کسی لفظ میں دو معنوں کا احتمال ہو تو کسی ایک معنی کو مراد لینے کے لیے کوئی دلیل اور کوئی قرینہ چاہیے، تو اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں
کہ جو دین مانع زکوٰۃ ہے اسے دین ادا کرنے کے لحاظ سے جس مال سے دین ادا کرنا زیادہ آسان ہو اسی کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 50,000 روپے نقد ہیں اور اس کے پاس 50,000 روپے کا تجارت کا مال ہے اور اس کے پاس 50,000 روپے کا کوئی اور سامان ہے رکھا ہوا ہے جو اس کی ضرورت سے فاضل ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ان تینوں میں سے جو قرض ادا کرنا وہ زیادہ آسان ہے نقد سے۔ تو اب اس کے اوپر 50,000 روپے کا قرض ہے کسی کا، تو یہ 50,000 روپے کدھر محم پھیرا جائے گا؟ نقد کی طرف، کیونکہ نقد سے اسے ادا کرنا زیادہ آسان ہے۔ تو جو دین مانع زکوٰۃ ہے اسے قرض ادا کرنے کے لحاظ سے دو مالوں میں جو زیادہ آسان ہو اسی طرف پھیر دیا جائے گا۔ اسے آسان لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس 50,000 روپے نقد موجود ہیں جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے پاس 40 بکریوں کا ایک نصاب ہے، اس میں بھی زکوٰۃ اس پر لازم ہے، اور اس کے پاس پراپرٹی بھی ہے جس میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو اب 50,000 روپے قرض ہے، تو ظاہر ہے کہ قرض ادا کرنا جو نقد روپے اس کے پاس ہیں یہ اس سے آسان ہے، اس لیے اسے نقد روپے کی طرف پھیر دیا جائے گا اور زکوٰۃ ان روپے میں نہیں ہوگی کیونکہ یہ دین میں مستغرق ہیں۔ رہی بکریاں تو وہ نصاب کامل ہے تو اس میں زکوٰۃ دینی ہوگی اسے۔ تو اس بنیاد پر ہم نے فرمایا الدین المانع من الزکوٰۃ یصرف الی ایسر المالین قضاء للدین، جو دین مانع زکوٰۃ ہے اسے دین ادا کرنے کے لحاظ سے دو مالوں میں آسان کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ وفرع محمد رحمہ اللہ علی ھذا فقال، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر تفریع کی تو ارشاد فرمایا، یعنی دین مانع کو ایسر مالین کی طرف پھیر دیا جائے گا، اس پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تفریع کی اور فرمایا اذا تزوج امرأة علی نصاب وله نصاب من الغنم ونصاب من الدراہم یصرف الدین الی الدراہم، جب مرد کسی خاتون سے ایک نصاب پر نکاح کرے، یعنی مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا اور مہر میں ایک نصاب رکھا، کا ایک نصاب مہر رہے گا، نصاب کس چیز کا ہوگا یہ بیان نہیں کیا، یعنی جو زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے ان میں سے ایک نصاب مہر ہے۔ اب نصاب یہ جانوروں کا ہے یا نقد کا ہے یہ سب بیان نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ ایک نصاب پر، زکوٰۃ کا جو نصاب ہوتا ہے ایک نصاب پر نکاح کیا، اور اس کے پاس بکریوں کا نصاب بھی ہے، دراہم کا نصاب بھی ہے، یعنی 40 بکریاں اس کے پاس موجود ہیں، ایک نصاب ہے، 200 دراہم اس کے پاس موجود ہیں، یہ بھی ایک نصاب ہے۔ تو اب اس صورت میں دین کو دراہم کی طرف پھیر دیا جائے گا، اس لیے کہ مہر ادا کرنا یہ دراہم سے یہ زیادہ آسان ہے بنسبت بکریوں کے۔ تو اب اگر دونوں پر حولان حول ہو چکا ہو، ایک سال پورا ہو چکا ہو، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بکریوں کے نصاب میں زکوٰۃ واجب ہوگی اور دراہم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دراہم یہ دین سے مستغرق ہیں، انہیں دین ادا کرنے کے لیے طے کر لیا گیا ہے، اور بکریوں کا نصاب یہ فارغ ہے۔ وفرع محمد رحمہ اللہ علی ھذا فقال، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفریع کی ہے تو ارشاد فرمایا کہ جب
کوئی مرد کسی خاتون سے ایک نصاب پر نکاح کر لے وَلَهُ نِصَابٌ مِّنَ الْغَنَمِ وَنِصَابٌ مِّنَ الدَّرَاهِمِ، اور اس کے پاس بکریوں کا ایک نصاب ہے اور دراہم کا ایک نصاب ہے، یُصْرَفُ الدَّيْنُ إِلَى الدَّرَاهِمِ، تو دین کو یعنی جو دین مہر ہے اسے دراہم کی طرف پھیر دیا جائے گا، حَتَّى لَوْ حَالَ عَلَيْهِمُ الْحَوْلُ تَجِبُ الزَّكَاةُ عِنْدَهُ فِي نِصَابِ الْغَنَمِ، یہاں تک کہ اگر ان دونوں پر یعنی دراہم اور بکریوں پر حولان حول ہو گیا، ایک سال پورا ہو گیا، تجب الزکوٰۃ عنده فی نصاب الغنم، تو ان کے نزدیک نصاب غنم میں بکریوں کے نصاب میں زکوٰۃ واجب ہوگی اور دراہم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ وَلَوْ تَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوهِ الْمُشْتَرَكِ بِبَيَانٍ مِّن قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ كَانَ مُفَسَّرًا، اور اگر مشترک کے بعض وجوہ متکلم کی جانب سے کسی بیان کے ذریعہ راجح ہو جائیں تو اسے مفسر کہا جائے گا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یقینی طور پر اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی اس میں عمل کرنا لازم ہوتا ہے، اس میں پھر خطا کا احتمال نہیں ہوتا ہے۔ تو اسے مفسر اس لیے کہا جاتا ہے کہ گویا متکلم نے اس کی تفسیر کر دی۔ متکلم نے جب کلام کیا تو اس میں دو معنوں کا احتمال تھا، پھر اس نے بیان کر دیا کہ یہ معنی مراد ہے تو اس کی تفسیر ہو گئی، اس لیے مفسر کہا جاتا ہے۔ اب اس میں احتمال باقی نہیں رہتا ہے، اس لیے اس پر یقیناً عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ وَلَوْ تَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوهِ الْمُشْتَرَكِ بِبَيَانٍ مِّن قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ، اور اگر مشترک کے بعض معانی یہ راجح ہو جائیں متکلم کی جانب سے کسی بیان کے ذریعہ تو اسے مفسر کہا جاتا ہے۔ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ يَقِينًا، اور مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس پر یقیناً عمل کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی اس میں خلاف کا احتمال نہیں۔ مثالہ اذا قال لفلان علی عشرۃ دراہم من نقد بخارا، مفسر کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی مرد کہے کہ فلاں کے مجھ پر 10 دراہم ہیں نقد بخارا سے، تو جب یہ کہا تھا کہ فلاں کے مجھ پر 10 دراہم ہیں تو اس میں احتمال تھا یہ 10 دراہم بخارا کے بھی ہو سکتے ہیں، کسی اور جگہ کے بھی ہو سکتے ہیں، احتمال تھا۔ لیکن جب اس نے کہہ دیا من نقد بخارا تو یہ اس کی تفسیر ہو گئی، اب اس میں کوئی احتمال نہیں رہ گیا کہ یہ دراہم بخارا کے نہیں بلکہ کہیں اور کے ہوں، اس کا احتمال نہیں رہ گیا۔ تو اس کی مثال یعنی مفسر کی مثال، جب مرد کہے کہ فلاں کے مجھ پر 10 دراہم ہیں یا فلاں کے میرے ذمہ 10 دراہم ہیں نقد بخارا کے، فقولہ من نقد بخارا تفسیر لہ، تو اقرار کرنے والے کا قول، اقرار کرنے والے کا من نقد بخارا کہنا یہ دراہم کی تفسیر ہے۔ فلولا ذالک لکان منصرفا الی غالب نقد البلد بطریق التاویل، تو اگر اقرار کرنے والے کا یہ قول نہ ہوتا یعنی من نقد بخارا وہ نہ کہتا بلکہ صرف یہ کہتا علی عشرۃ دراہم کہ مجھ پر 10 دراہم ہیں، تو وہ پھر جاتا غالب نقد بلد کی طرف، یعنی اس شہر میں جو دراہم زیادہ رائج ہوتے اس سے وہی دراہم مراد لیے جاتے۔ لیکن جب من نقد بخارا اس نے کہہ دیا تو اب یہ سب احتمال ختم ہو گیا اور نقد بخارا کی تعین ہو گئی۔ فلولا ذالک، تو اگر اقرار کرنے والے کا قول من نقد بخارا نہ ہوتا لکان منصرفا الی غالب نقد البلد، تو وہ قول یعنی وہ دراہم غالب نقد بلد کی طرف پھر جاتے، اس سے وہی مراد لیے جاتے بطریق تعویل۔ وَيَتَرَجَّحُ الْمُفَسَّرُ، تو مفسر کو ترجیح ہوگی، فلا یجب نقد البلد، تو نقد بلد واجب نہیں ہوگا، یعنی جو مقر ہے اس پر نقد بلد واجب نہیں ہوگا بلکہ نقد بخارا ہی واجب ہوگا۔ تو یہ گفتگو تھی مؤول کی
اس کا حکم بھی آپ نے سن لیا اور اس کی مثالیں بھی آپ نے سماعت کر لیں اور اس پر بعض تفریعات بھی آپ نے سن لیں اور اس طرح سے مشترک اور مؤول کی بحث بھی ختم ہوئی۔ اب انشاءاللہ آپ کل اس کی چوتھی فصل حقیقت اور مجاز کے بیان میں ہے، وہ آپ سماعت کریں گے۔